جی ہمارا یہ سبجیکٹ ہے قرآن سائنسز، علوم القرآن، قرآنی علوم۔ اس میں ہم نے قرآن سے متعلقہ کچھ علوم کا تعارف پڑھنا ہے۔ ہم کسی بھی علم کی گہرائی میں نہیں جائیں گے۔ قرآن کے علوم اتنے زیادہ ہیں اور اتنے اہم ہیں کہ اگر ہم کسی علم کی گہرائی میں جائیں تو اس ایک علم پر ہی بہت سارا وقت لگ سکتا ہے، ہم اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتے۔ تو صرف تعارف کریں گے ہم کچھ قرآن کے کچھ علوم کا۔ قرآن اللہ رب العالمین کی کتاب ہے اور ہمارے دین اسلام کی بنیاد ہے۔ دین اسلام قرآن سے شروع ہو کر قرآن پر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حیثیتیں ہیں، ایک نبوی اور ایک بشری۔ آپ کے بشری حیثیت اور بشری زندگی تو آپ کی پیدائش سے شروع ہوئی، لیکن آپ کی نبوی زندگی شروع ہوئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، غار حرا میں جو پہلی وحی ہوئی، اور 23 سال تقریباً 23 سال کے عرصے میں جب آپ اللہ کے پاس تشریف لے گئے تو دین مکمل ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے اپنی نعمت مکمل کر دی، اپنا دین کامل کر دیا، اپنی نعمت تمام کر دی اور دین اسلام کو تمہارے لیے پسند فرما دیا۔ تو دین اسلام یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، آپ کی نبوت اور رسالت کی ابتدا وہ قرآن سے اور اس کا تکمیل بھی قرآن پر ہوئی۔ تو دین کا اول و آخر قرآن ہے، یا قرآن کی تشریح حدیث مبارکہ، وہ بھی قرآنی علوم میں سے ایک علم ہے، آپ سمجھیے سنت، وہ قرآن کی تشریح ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ دین سارے کا سارا قرآن ہے تو یہ بات غلط نہیں ہے، یہی عین حقیقت ہے۔ یعنی دین قرآن سے ہے اور قرآن سے اس کی ابتدا ہے اور قرآن پر ہی اس کا اختتام ہے، اور قرآن سے باہر کوئی بھی چیز دین نہیں ہے۔ کوئی بندہ دین اسلام کے بارے میں پوچھے تو آپ کہہ دیں آپ اطمینان کے ساتھ کہ دین اسلام قرآن کا نام ہے، یعنی قرآن اپنی تشریح سمیت، جس طرح حضرت عمر نے فرمایا تھا حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی۔ اللہ کی کتاب میں قرآن بھی آ جاتا ہے اور قرآن کی تشریح حدیث مبارکہ بھی آ جاتی ہے۔ اصل میں کتاب اللہ کہتے ہیں اللہ کے احکامات کو، اللہ کے قانون کو، اللہ کے احکامات کو۔ کتاب اللہ ہمیں بعض دفعہ مغالطہ ہوتا ہے کہ کتاب اللہ صرف قرآن کو کہتے ہیں، قرآن کو نہیں کہتے، اللہ کے احکامات کو کتاب اللہ کہتے ہیں۔ تو دین کی بنیاد قرآن ہے اور دین کی تکمیل اور انتہا بھی قرآن ہے، اور یہی قرآن کی اہمیت ہے۔ اس سے زیادہ قرآن کی اہمیت کیا ہو سکتی ہے؟ یہی صراط مستقیم ہے۔ سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم، یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، اور اس کی تفصیل وہ سورہ بقرہ سے لے کے سورہ ناس تک وہ اسی کی تفصیل ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن کا خلاصہ ہے، قرآن کا مقدمہ آپ کہہ لیجئے، اہدنا الصراط المستقیم اور دعا، اور پورا قرآن آگے اس کی تفصیل ہے۔ یہی صراط مستقیم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں تعجب کرتے ہیں کہ جس قوم پر قرآن اترا وہ اللہ کے ساتھ کفر کیسے کر سکتی ہے؟ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم۔ اتنی یہ جامع آیت ہے، کبھی اس آیت میں غور کریں آپ۔ یہ وہی آیت کریمہ ہے جس میں اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ تب اتحاد کیسے ہوگا، اتفاق کیسے ہوگا، اللہ کا تقوی کی کیا اہمیت ہے دین کے اندر، اس سے پچھلی آیت یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کفر کیسے کر سکتے ہو حالانکہ تم پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، یعنی قرآن، وفیکم رسول، اور تم میں اللہ کا رسول موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قرآن اور سنت کی موجودگی کے بعد کسی اور چیز کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے؟ یہ اللہ فرماتے ہیں وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، دو چیزوں کا ذکر ہے۔
ایک اللہ کی آیتیں جن کی تلاوت ہوتی ہے، اور ایک اللہ کا رسول جو قرآن، وہ رسول اصل میں صاحب قرآن ہے، وہ قرآن لایا ہے اللہ کے حکم سے، اللہ نے اس پہ قرآن نازل کیا، اس نے قرآن امت کے سامنے پیش کیا، اور صرف قرآن پیش نہیں کیا ایک ڈاکیہ کی طرح، اس نے قرآن کی باقاعدہ تشریح بھی کی ہے پوری نبوی زندگی میں۔ تو قرآن اور نبی کی موجودگی میں کفر کیسے ہو سکتا ہے، اور قرآن اور نبی کے بعد اور کسی چیز کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے؟ اور آیت کا اختتام کہاں ہوا؟ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، جو اللہ کو تھام لے۔ تو قرآن کو پڑھنا اور قرآن پر عمل اور رسول کو پڑھنا اور رسول کی سیرت اور رسول کی قرآن کی تشریح سنت، یہ دونوں اللہ کی طرف سے ہیں۔ آپ یہ کہیں کہ ہم نے اللہ رسول کو تھام لیا، اللہ رسول کے ساتھ تمسک کر لیا، یا آپ یہ کہیں ہم نے اللہ کے ساتھ تمسک کر لیا، یہ ایک ہی بات ہے، کیونکہ کوئی الگ تو ہے نہیں۔ الگ کس معنی میں نہیں ہے، اللہ اللہ ہیں، رب العالمین ہے، رسول اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، وہ مخلوق ہیں اور اللہ کے وہ نمائندہ ہیں، وہ الگ الگ آئیڈینٹی ہیں، لیکن دونوں کی بات کا جو پیچھے ماخذ ہے وہ ایک ہی ہے، یعنی رسول اللہ کی بات ہی ہم تک پہنچاتے ہیں، ان کی بات اللہ کی بات سے الگ نہیں ہوتی۔ اسی لیے یہ قرآن کریم میں کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے رسول اور نبی کو اکٹھا کر دیے۔ رسول اور نبی کا ذکر ہوتا ہے، میں کئی دفعہ قرآن کریم کی بعض آیات ایسی جو ہم نے پڑھی تو میں نے وہاں وضاحت کی، آپ لوگوں کو یاد ہوگا، تو میں نے وہاں وضاحت کی کہ پیچھے ذکر اللہ رسول دونوں کا ہے اور آگے واحد کی ضمیر ہے۔ کچھ لوگ اس سے غلط استدلال بھی کرتے ہیں۔ کیا استدلال کرتے ہیں؟ وحدت الوجود کا، حلول کا، نعوذ باللہ من ذالک، کہ جی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہی اللہ نے حلول کر لیا، اور وہ جو اللہ عرش پہ تھا وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں مدینہ میں مکہ میں اتر پڑا۔ اس سے بڑا شرک کیا ہے؟ والعیاذ باللہ، اس سے بڑا شرک کیا ہوگا؟ پھر عیسائیوں میں کیا غلطی ہے؟ وہ تو عیسیٰ کو اللہ کہتے ہیں یا اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، تو اگر یہی کام مسلمان کرنا شروع کر دیں تو واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین، اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ حق رکھتے ہیں کہ اسے راضی کیا جائے اگر یہ مومن ہیں تو۔ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، ہونا کیا چاہیے؟ ان یرضوہما، لیکن ان یرضوہ ہے، اس لیے کہ اللہ کی رضا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں آپ کی رضا الگ تھی نہیں، وہ ایک ہی بات تھی۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے۔ لوگ اس سے غلط استدلال کرتے ہیں۔ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر سے مراد وہ جو بیعت رضوان ہو رہی تھی، بیعت کیسے ہوتی تھی؟ صحابی کا ہاتھ نیچے ہوتا تھا، نبی کا ہاتھ اوپر ہوتا تھا، تو وہ نبی کا ہاتھ اوپر ایسے مراد ہے کہ نبی کے ہاتھ کو کوئی انسانی ہاتھ نہ سمجھو، یہ نہ سمجھو کہ کوئی عام انسان ہے یا کوئی عام اللہ کا بندہ ہے، یہ اللہ کا نبی، اللہ کا نمائندہ ہے، یہ گویا کہ تم نبی سے بیعت نہیں کر رہے، اللہ سے بیعت کر رہے ہو۔ یہ مطلب ہے ید اللہ فوق ایدیہم۔ اس سے کچھ لوگ غلط استدلال کرتے ہیں۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، جب آپ نے پھینکا تو آپ نے نہیں پھینکا، اللہ نے پھینکا تھا، جنگ بدر کے موقع پر سورہ انفال کی آئی تھا۔ اس سے کچھ لوگ غلط استدلال کرتے ہیں۔ اصل میں وہ جو آپ نے پھینکا تھا اس کی جو تاثیر ہوئی وہ اللہ کی طرف سے تھی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی تاثیر نہیں تھی، یہ مقصود ہے بتانا، لیکن لوگ وہاں سے غلط استدلال کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو قبول کرو جب وہ بلائیں، اذا دعاکم، جب وہ بلائے، دعاکم واحد کا صیغہ ہے، پیچھے اللہ رسول دونوں کی بات ہے، اذا دعواکم نہیں کہا، اذا دعاکم کہا ہے، کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی دعوت ایک ہی دعوت ہے، وہ الگ الگ دعوتیں نہیں ہیں، کیونکہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے اللہ کی اطاعت کرے۔ بات بہرحال لمبی ہو رہی ہے، خلاصہ میری بات کا یہ ہے کہ نبی نے قرآن ہم تک پہنچایا اور نبی نے ہی قرآن کی تشریح کی۔ قرآن ہم اللہ رب العالمین کے مبارک کلام کو کہتے ہیں، جس کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہیں، جس کا مفہوم بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور سنت ہم
اللہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ہوا، وہ الفاظ اللہ کے نہیں ہیں، الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، لیکن وہ قرآن کی تشریح ہے۔ وہ دیکھنے میں ہمیں دو چیزیں نظر آتی ہیں، قرآن و سنت، وہ اصل میں ایک ہی چیز ہے، اللہ کی کتاب اور اللہ کی کتاب کی تشریح ہے۔ تو اللہ کی کتاب یہی ہمارے دین کی بنیاد ہے۔ تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی آیتیں تم میں پڑھی جاتی ہیں، تم میں اللہ کا رسول موجود ہے، تم کفر کیسے کر سکتے ہو؟ پھر اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْتَصِم جو اللہ کو تھام لے، قرآن و سنت کو تھامنا اللہ کو تھامنے کی طرح ہے، گویا کہ ایک بندے نے اللہ سے اپنا ناطہ جوڑ لیا ہے۔ فقد ہدی الی صراط مستقیم، اسے صراط مستقیم کی ہدایت دی گئی، یہی صراط مستقیم ہے۔ صراط مستقیم کس کا نام ہے؟ قرآن کا یا قرآن و سنت کا، اسی کو صراط مستقیم کہتے ہیں۔ اور اسی لیے اگلی سے اگلی آیت میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ بازی میں نہ پڑو۔ اللہ کی رسی سے مراد قرآن اور قرآن کی تشریح ہے، حدیث مبارکہ، دونوں کو تھام لو۔ یہی سب سے بڑا حل ہے اتحاد کا، یہی سب سے بڑا اتحاد اور اتفاق کی بنیاد ہے۔ اس کے علاوہ کبھی اتحاد نہیں ہو سکتا کسی شخصیت پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بڑی سے بڑی کوئی ہستی ہو، صحابہ میں سے، تابعین میں سے، تبع تابعین میں سے، کسی پر اتحاد نہیں ہو سکتا، صرف اور صرف اعتصام بحبل اللہ پر اتحاد ہو سکتا ہے۔ لوگ آج لمبے لمبے اس موضوع پر مذاکرے کرتے ہیں، ورک شاپس کرتے ہیں، اتحاد اور اتفاق، تو اتحاد اور اتفاق کا ذریعہ صرف اور صرف کتاب و سنت پر عمل ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ یہی فرقہ واریت سے بچنے کا سب سے بڑا حل بھی ہے۔ یہ اہمیت ہے قرآن کی۔ اب اس قرآن کے علوم، یہ قرآن جب اتنا اہم ہے کہ دین کی بنیاد یہی ہے، تو اس قرآن کے علوم بہت اہم ہیں۔ اس قرآن کے علوم میں سب سے پہلے قرآن کی تفسیر آتی ہے، قرآن میں اللہ ہم سے چاہتے کیا ہیں، قرآن کی آیات کی تفسیر، ان کا مفہوم کیا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے وہ بھی بیان کیا۔ اور اس میں قرآن کریم کے دیگر علوم بھی آتے ہیں۔ دیگر علوم میں کچھ قرآن کے لفظی علوم ہیں، کچھ قرآن کے معنوی علوم ہیں۔ لفظی علوم میں تجوید بھی قرآن کی آتی ہے، قرآن کو لکھنا کیسے ہے یہ بھی آتا ہے، قرآن کی ادائیگی کیسے ہونی ہے، قرآن کے مخارج کیا ہیں، قرآن کی صفات کیا ہیں، قرآن کی قرات کیسے ہوگی، کیا قرآن کو ایک ہی طریقے سے پڑھنا ہے کہ زیادہ طریقے سے پڑھنے کی اجازت موجود تھی، 7 احرف کی بحثیں ہیں، اسباب نزول کی بحثیں ہیں، ناسخ منسوخ کی بحثیں ہیں، پہلی وحی آخری وحی کی بحثیں ہیں، مکی مدنی کی بحثیں ہیں، اعجاز القرآن ہے، جمع تدوین قرآن ہے۔ اس قسم کی ساری چیزیں علوم القرآن میں آ جاتی ہیں۔ قرآن کی رسم کیسے ہوگی، مالکی کو الف کے ساتھ لکھا جائے گا کہ الف کے بغیر لکھا جائے گا، یہ بھی علوم قرآن میں ہے۔ اور قرآن کریم میں زبر زیر پیش کیسے ڈالیں گے، جس کو ضبط کہتے ہیں، علم الضبط۔ قرآن کریم کی قرات ہیں، قرآن کریم کی تجوید ہے، تو یہ معنوی علوم ہوں قرآن کریم کے یا قرآن کریم کے لفظی علوم ہوں، تو یہ سارے کے سارے قرآن سائنسز میں آ جاتے ہیں۔ ان علوم کا ہم بہت تھوڑا صرف تعارف پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ان علوم اور ان علوم کا تعارف کر کے ان کی کچھ تھوڑی بہت اہمیت بیان کرنے کی کوشش کروں گا آپ کے سامنے۔ آج انشاءاللہ کوئی قرآن چونکہ وحی ہے اللہ تعالیٰ کی، قرآن بھی وحی ہے، سنت بھی وحی ہے، تو قرآن چونکہ وحی ہے، اس وحی کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے وحی کیا ہوتا ہے؟ وحی کا معنی ہے، لغت کی کتابیں دیکھیں تو وہ کہتے ہیں وحی کا معنی ہے اعلام، بتانا، اعلام، خبر دینا۔ اس کے اندر اعلام کا معنی بھی ہے، وحی کے اندر واوحایا، اعلام کا معنی بھی ہے اس کے اندر خبر دینے کا، اور اس کے اندر پوشیدگی کے معنی بھی ہے، خفا۔ اکثر لغت کے علماء نے لکھا ہے وحی کا معنی الاعلام فی خفا۔ آپ لغت کی کتابیں دیکھیں، الصحاح للجوہری دیکھ لیں، اسی طرح جو ہے وہ لسان العرب دیکھ لیں، دیگر لغت کی کتابیں دیکھیں، وہ وحی کا معنی کہتے ہیں الاعلام فی خفا، کسی کو خفیہ طریقے سے کوئی بات بتانے کو وحی کہتے ہیں۔
بعض علماء لغت نے لکھا ہے کہ اس میں خفیہ طریقے سے کوئی بات بتائی جاتی ہے اور اس میں تیزی کا معنی بھی ہوتا ہے. سرت وحی میں گویا کہ وحی کے لغوی معنی میں 3 چیزیں بڑی اہم ہیں، ایک اعلام، ایک خفا اور ایک سرت، تیزی. عرب لوگ جب کسی کو کہنا ہو نا جلدی جلدی کام کرو تو کہتے ہیں الوحا الوحا، وحا وحا، یعنی کام تیزی سے کرو. تو وحی کا ایک معنی تیزی بھی ہوتا ہے. تو وحی کے لغوی معنوں میں 3 باتیں بڑی اہم ہیں، ایک خبر دینا، ایک پوشیدہ طریقے سے خبر دینا. ایک بندہ دوسرے کو سب کے سامنے ببانگے دہل ایک بات بتا رہا ہے، اس کو وحی نہیں کہیں گے، اس کو خبر کہہ دیں گے، پیغام کہہ دیں گے، کچھ اور کہہ دیں گے، وحی اس کو نہیں کہیں گے. وحی کسے کہتے ہیں؟ پوشیدہ طریقے سے کسی کو کوئی بات بتانا، اور وہ ایسی بات بتانا جس کے اندر بڑی تیزی ہو، اس بات بتانے میں کوئی وقت نہ لگے، کچھ لمحوں میں، کچھ سیکنڈوں میں کوئی بات بتا دی جائے کسی کو، اس کو وحی کہتے ہیں لغوی طور پر. ضروری نہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہی ہو، کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو پوشیدہ طریقے سے تیزی سے کوئی بات بتائے، اس کو بھی وحی کہہ سکتے ہیں. کوئی جن یا فرشتہ یا کوئی شیطان کسی کو کوئی ایسی بات دل میں ڈالے، وسوسہ ڈالے، اسے بھی وحی کہہ سکتے ہیں. تو وحی کے لغوی معنی میں خبر دینے کا معنی ہے، اور پوشیدگی سے اور جلدی کا معنی ہے. سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں وحی کی ضرورت کیا ہے، پھر وحی کے لغوی معنی کی طرف میں دوبارہ آتا ہوں. قرآن میں وحی لغوی طور پہ کس معنی میں استعمال ہوا، ہمیں وحی کی ضرورت کیوں ہے، کیا ہم وحی کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتے؟ بحیثیت مسلمان تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں وحی کی ضرورت ہے، ہم وحی کے محتاج ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ہیں آج دنیا میں جو کہتے ہیں ہمیں وحی کی ضرورت نہیں ہے. ہم ان کا رد کیسے کریں گے؟ کیا ہمیں آج وحی کی ضرورت ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں وحی کی ضرورت نہیں ہے، ملحد لوگ ہیں یا کافر لوگ ہیں، نہ قرآن کو مانتے ہیں نہ سنت کو مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں وحی کے بغیر بھی، بڑی ہم ترقی کر رہے ہیں، اور ہم نے بڑا سہولت دی ہوئی ہے اپنے عوام کو بھی، اور ہم نے بڑے اچھے سسٹم بنائے ہوئے ہیں، ہمیں وحی کی کیا ضرورت ہے؟ تو ہمیں وحی کی کیا ضرورت ہے؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ کیا وحی کے بغیر زندگی گزاری جا سکتی ہے؟ ایک تو ہے نا ہم کہیں آخرت نہیں گزاری جا سکتی، کیا یہ دنیا وحی کے بغیر گزاری جا سکتی ہے؟ اچھی زندگی گزاری جا سکتی ہے؟ جی مس نورین. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد میرے خیال میں اگر خدا کی رضا معلوم کرنی ہے تو وہ وحی کے ذریعے ہی معلوم ہو سکے گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں، کہ ہم زندگی کیسے گزاریں، کیسے اس کی رضا کو حاصل کریں. تو اس دنیا میں رہ کے اس کی نعمتوں کے استعمال کا جو طریقہ ہے وہ بھی وحی سے ہی معلوم ہو سکتا ہے. اور بالکل کیا صحیح. چیز ہمارے لیے اچھی ہے، کیا چیز بری ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی بتا سکتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں بالکل. بحیثیت مسلمان ہم یہی سمجھتے ہیں، لیکن اگر کوئی ایتھیسٹ، کوئی غیر مسلم اگر اعتراض کرے کہ ہم تو اللہ کی بات نہیں مانتے، ہم پھر بھی اچھی زندگی گزار رہے ہیں. ایک ہے آخرت، ایک دفعہ اگر ہم اس کو چھوڑ دیں، ویسے تو آخرت کو چھوڑا نہیں جا سکتا، لیکن اگر دنیا کی بات کریں. استاد اگر ہم دنیا میں بھی دیکھ لیں تو جو اتنے تجربے یہ لوگ کر چکے ہیں اپنی سوسائٹی میں، اس میں بھی گھوم پھر کے جو ایک اکثریت ہے وہ اسی بات پہ آتی ہے کہ ہم جو بھی طریقے بنا رہے ہیں، جو بھی قوانین بنا رہے ہیں، وہ ایک حد کے بعد جا کے انسانیت کے لیے بھی نقصان دہ ہے دنیاوی طور پر. چاہے اب جو ان کی وہ ہم آزادی کو دیکھ لیں تو ان کے معاشرے میں بھی ایک طبقہ ہے جو اس پہ ہر بار آواز اٹھا رہا ہے. جیسے ابھی جو ہم جن فرستی کے قوانین ہیں جس میں ٹرانسجینڈر مردوں کو جو ہے نا وہ خواتین کی اسپیس میں داخل کرنے والی بات ہے، تو آئے دن ایسے ویڈیوز آ رہے ہیں جو لادین لوگ ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے معاشرے کے لیے ایک اتنا بڑا خطرہ ہے جس کو ابھی ہم اس طریقے سے محسوس نہیں کر رہے. وہی اس طرح مخالفت کر دوسری رہے فیلڈ میں بھی ہاں کہ ہم اس دنیا میں بھی وہ سیدھی طریقے سے سکون نہیں پا رہے، جس کی مختلف طبقوں سے آوازیں اٹھ رہی ہیں. صحیح ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جی. اور استاد محترم یہ بھی کہ اگر ہم نے زندگی گزارنی ہے تو اگر ہمیں عام چیزیں بھی نہیں پتہ
ہمیں حرام و حلال کا کس نے بتایا؟ اللہ کی طرف سے وحی ہوئی تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، اس کے ساتھ رشتہ حرام ہے، اس کے ساتھ رشتہ حلال ہے. یہ تو ہم حرام و کہتے ہیں نا، حلال یہ تو ہم کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے حلال و حرام جاننے کی، جس سے مرضی کسی نے کو تعلق قائم کرنا ہے وہ کر لے، ماں بہن کیا ہوتی ہے وہ. یا اگر سوسائٹی کے ایتھکس ہیں یا کوئی بزنس کرنا ہے یا کچھ بھی، ہم، تو یعنی کہ بہرحال اگر صحیح. انسان کو ایون کہ نماز پڑھ کے انسان کو جو سکون ملتا ہے، اب ہم، ہمیں کہاں سے یہ پتہ چلا کہ نماز پڑھنی ہے؟ وہی کے ذریعے یہ پتہ چلا صحیح. روزہ رکھنا، یا ہمیں صدقہ دے کے دل کو خوشی ملتی ہے جیسے ان کو نہیں ملتی تو ہمیں ملتی ہے اس چیز سے. صحیح یہ کہہ سارا رہی کچھ ہیں، ہمیں بالکل وہی سے پتہ چلا. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں جی. آپ کا نام نکل گیا ذہن سے. وقاص صاحب، جی آپ بتائیے. جی یہ اصلاً تو وہ بحث ہے کہ چیزوں کا حسن و قبح جو ہے وہ کیسے متعین ہوگا، یعنی وہ عقل متعین کرے گی یا شریعت متعین کرے گی یا فطرت متعین کرے گی. تو وہ کہ جو ایتھیسٹ ہیں وہ بنیادی طور پہ اس چیز کو مان رہے ہیں کہ چیزوں کا حسن و قبح جو ہے وہ عقل متعین کرے گی. نہیں، اب یعنی ہمیں وحی کی ضرورت ہے کہ نہیں، بنیادی سوال یہ ہے دنیاوی طور پر. استاد پھر ایک بات یہ بھی ہے، آخر ہم کس کی عقل کو معیار مانے پوری دنیا کے لیے؟ کون سا وہ ایسا انسان ہے، کون سی ایسی قوم ہے جو یہ طے کرے گی کہ کیا چیز غلط ہے، کیا چیز صحیح ہے؟ مشرق کے لیے کچھ اور صحیح غلط ہے، مغرب کے لیے کچھ اور ہے، سفید قوموں کے لیے کچھ اور ہے، چینیوں کے لیے کچھ اور ہے. تو آخر کوئی ایسا ہونا چاہیے کہ جس کی بات ایک معیار ہو، جس کا ایک اچھائی برائی کا ایک وہ ہو، چاہے وہ کسی بھی معاملے میں ہو. تو اس کے لیے پھر کوئی ایک ایسی ہستی ہے جو سب سے بالاتر ہے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے. بالکل صحیح. ماشاءاللہ آپ میں سے ہر بندہ نا کوئی نہ کوئی اہم پہلو بیان کر رہا ہے. ماشاءاللہ میں اصل میں یہ چیزیں سننا چاہ رہا ہوں. جی راشد صاحب. اصل میں جو مشین بھی بناتا ہے وہ بنانے والا ہی صحیح بتا سکتا ہے کہ یہ کس کنڈیشن میں یا کن حالات میں صحیح چلے گی. صحیح ہے. ان کو استعمال کرنے والا آہستہ 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 کسی پوائنٹ پہ پہنچ سکتا ہے بغیر بنانے والے کے بتائے، لیکن پھر بھی اس بات کی شیورٹی نہیں کہ وہ صحیح جگہ پہ پہنچ گیا ہے یا نہیں پہنچا ہے. اس لیے جو لوگ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم زندگی صحیح گزار رہے ہیں بغیر وحی کے، وہ ان کے دماغ کے نزدیک ان کی محدود سوچ کے مطابق تو وہ صحیح ہو سکتی ہے، لیکن کل کنا تو وہی صحیح ان کا سٹینڈرڈ بدل بھی سکتا ہے کہ تب یہ صحیح تھی اب یہ صحیح ہے، اور بدلتا رہتا ہے ہر وقت. بدلتا رہتا ہے. وہ انہی کے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے. اس لیے صحیح کیا ہے، کس طرح سے صحیح ہو سکتی ہے، اصل تو وہ جس نے ہمیں بنایا وہی بتائے گا کہ صحیح زندگی کس کو کہتے ہیں. بالکل صحیح ہے. آپ ماشاءاللہ آپ سب لوگ جو ہیں وہ یہ ہمارے کلاس میٹس وہاں فزیکلی موجود ہیں. ہاں بعض کلاس کے لوگ نا آج یہاں فزیکل موجود بھی ہیں، 2-3 ساتھی. جی تو آپ سب نے ماشاءاللہ بڑی اچھی بات کہی ہے. دیکھیے سب سے پہلے تو اس دنیا کا کوئی تصور آخرت کے بغیر نہیں ہے. یہ دنیا تو اصل میں ایک سفر ہے عارضی سا، اصل تو آخرت ہے جو اصل زندگی ہے. وما هذه الحیات الدنیا الا لعب ولهو وان الدار الاخرۃ وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب وان الدار الاخرۃ لهی الحیوان. دنیا کی زندگی تو کھیل اور تماشے کی طرح، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی. لو کانوا یعلمون، کاش کے لوگ جان لیں. اصل چیز ہے آخرت. اللہ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم سمجھتے تمہیں فضول پیدا کیا؟ ابھی جیسا راشد صاحب نے کہا کہ جس نے پیدا کیا وہ بتائے گا کہ اصل یعنی اللہ کا مقصد کیا ہے. تو اللہ نے پیدا کیا، اللہ بتائیں گے. تو اصل زندگی آخرت کی ہے. آخرت کو اگر آپ لے لیں تو ساری اعتراضات ختم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، آخرت کو چھوڑا جا ہی نہیں سکتا. اگر کوئی دنیا کی بات کرے، چلو ہم دنیا کی بھی بات کر لیتے ہیں، ویسے آخرت کو چھوڑ کر دنیا کی بات ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ اصل زندگی ہی آخرت کی زندگی ہے. اور دنیا کی زندگی میں کبھی خوشی مکمل نہیں مل سکتی. اگر کوئی بندہ کہ نہیں دنیا کی زندگی سب کچھ ہے، اس سے بڑی بے وقوفی کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی جہالت کوئی نہیں ہے. آپ مجھے بتائیے دنیا میں کون خوش ہے؟ کون ہے جو دنیا میں اپنی زندگی سے خوش ہے؟ کوئی بندہ اپنی زندگی سے مکمل طور پہ خوش نہیں ہے. تو کوئی بندہ بھی دنیا کے اندر دنیا کا مقصد پورا نہیں کر رہا، نہ مسلمان نہ کافر. مسلمان تو وہ مانتے ہیں کہ اصل ہے ہی آخرت، اور آخرت کے اندر اللہ کی نعمتیں ہیں حقیقی. دنیا کے اندر تو ان کا ایک بہت معمولی سی ایک جھلک ہے. تو مسلمان بھی یہ بات مانتے ہیں، یہودی بھی یہ بات مانتے ہیں اصلاً اپنے
کتابوں کی اور اپنے عقائد کے روح سے، وہ الگ بات ہے، ان میں کوئی ملحد پیدا ہو گئے ہوں، جس طرح اللہ معاف کرے مسلمانوں کے اندر بڑا الحاد آ گیا شیطان کے وسوسوں سے۔ عیسائی بھی اس بات کو مانتے ہیں، اکثر لوگ جو ہیں وہ آخرت کے تصور کو مانتے ہیں، تو جب آخرت کا تصور ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آخرت کے بارے میں کون بتائے گا؟ اللہ تعالیٰ بتائیں گے، اور آخرت کی نعمتوں کے بارے میں کون بتائے گا؟ تو وہ وہی بتائے گی۔ اگر ہم دنیا کی بات بھی کریں تو دنیا کو اگر لے لیا جائے تو دنیا بھی وہی کے بغیر صحیح نہیں گزاری جا سکتی، کسی طور پہ دنیا صحیح نہیں گزاری جا سکتی۔ دنیا میں ان لوگوں نے جتنے قوانین بنائے ہیں اللہ سے مقابلہ کر کے، ان قوانین میں یہ رد و بدل کرتے رہتے ہیں، یہ خود متفق نہیں ہیں۔ اور ابھی آپ میں سے کسی نے بڑی اچھی بات کہی تھی، چلو اگر ہم کسی کے عقل کو اور کسی کے ہم علم کو ہی بنیاد بنا لیں، کسی کے تجربے کو، تو کس کے تجربے کو، کس کی عقل کو، یہی سب سے بڑا سوال پیدا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیے، ہم اس بات کو، اللہ نے عقل دی ہے نا، ہم عقل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ وحی کی ضرورت نہیں ہے، ان سے سب سے پہلے ہمارا سوال عقلی سوال، اب ہم ایک دفعہ وحی کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم ایک دفعہ نصوص کو چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ ہم نصوص کی بات کریں گے کفار کے سامنے، ملحدین کے سامنے، وہ نصوص کو ہماری طرح مانتے ہی نہیں ہیں۔ نصوص تو مسلمانوں کے لیے ہیں، ایک مسلمان کو کہیں گے کہ اللہ یہ فرماتے ہیں، رسول یہ فرماتے ہیں، تو مسلمان کو اس کی اہمیت ہے، غیر مسلم کے نزدیک تو اس کی اہمیت نہیں ہے۔ غیر مسلم کو قائل کرنا ہے تو کیسے قائل کریں گے؟ عقل سے قائل کریں گے، کیسے؟ اور وہ عقلی باتیں اللہ نے ہمیں سمجھائی ہیں قرآن میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں، اور انہی چیزوں سے قرآن جو ہے وہ دعوت دیتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے۔ تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اگر ایک انسان کو وحی کی ضرورت نہیں ہے، چلے دنیا کے اندر ہی، تو کیوں ضرورت نہیں ہے ایک انسان کو وحی کی؟ کیا انسان دنیا میں خود آیا ہے؟ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ انسان دنیا میں خود بخود آ گیا ہے؟ انسان دنیا میں خود بخود نہیں آیا۔ جو کہتا ہے انسان دنیا میں خود بخود آیا ہے، اس سے بڑا جاہل اور اس سے بڑا بیوقوف انسان کوئی نہیں ہے۔ دنیا میں چھوٹی سی چھوٹی چیز خود نہیں بن سکتی، تو اتنا بڑا انسان جو کہتا ہے انسان خود بخود وجود میں آیا ہے، وہ صرف انسان کے بارے میں نہیں کہتا، وہ پوری کائنات کے بارے میں کہتا ہے۔ تو ایک چھوٹا سا قلم، ایک چھوٹی سی چیز، ایک چھوٹی سی اینک جو ہے، یہ خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی۔ گلاس میرے سامنے پڑا ہے، خود بخود وجود میں نہیں آ سکتا۔ جو کہتا ہے یہ خود بخود وجود میں آ سکتا ہے، تو اس سے کہہ دینا چاہیے کہ جی آپ کوئی اس کی مثال دے دیں ہمارے سامنے، ایک چیز خود بخود وجود میں آئے، اور اس کو تجربے سے آپ ثابت کر دیں۔ کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ ایک چھوٹی سی چیز خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی، تو ایک انسان جو اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور اس کائنات کی آسمان، زمین اور سورج، چاند، ستارے، اور اس کائنات کا ذرہ ذرہ، یہ کیسے وجود میں آیا؟ یہ خود بخود وجود میں نہیں آ سکتا۔ جب یہ خود بخود وجود میں نہیں آ سکتا، مسلمان کافر بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ اس کائنات کا کوئی نہ کوئی خالق ہے۔ جب اس کائنات کا کوئی نہ کوئی خالق ہے، سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ انسان مخلوق ہے کہ مخلوق نہیں ہے۔ جب انسان مخلوق ہے اور انسان کا کوئی نہ کوئی خالق ہے، تو جو انسان عدم سے خود وجود میں نہیں آیا، وہ انسان کو، جب ہمیں پیدا اللہ نے کی ہے، کسی کریٹر نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم نے تو اپنا انسان ہونا خود اختیار نہیں کیا، ہم اختیار نہیں کر سکتے۔ اللہ نے جس کو چاہا اللہ نے انسان بنا دیا، جس کو چاہا اللہ نے جانور بنا دیا، جس کو چاہا اللہ نے کیڑے مکوڑے بنا دیا، جس کو چاہا اللہ نے مچھلی بنا دیا، جس کو چاہا اللہ تعالیٰ نے پرندہ بنا دیا۔ ہم تو اپنی جنس منتخب کرنے میں بھی خود مختار نہیں ہیں۔ اچھا، اللہ نے انسان بنا دیا، اچھا اب ہم انسان امریکہ میں پیدا ہوں کہ ہم ایشیا میں پیدا ہوں کہ ہم خلیج میں پیدا ہوں کہ ہم امیر کے گھر پیدا ہوں کہ ہم غریب کے گھر پیدا ہوں، ہم یہ چیز خود اختیار نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ نے ہمیں کن صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا؟ وہ ساری صلاحیتیں جس اللہ نے ہمیں روح پھونکی ہے، اس اللہ نے روح پھونکنے سے پہلے یہ سب چیزیں ہمارے اندر طے کی ہیں، وہ ہم خود طے نہیں کر سکتے۔ جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس اللہ نے ہماری زندگی، ہماری عمر، ہماری رزق، ہماری صحت، ہماری بیماری، ہماری ہر چیز اس اللہ نے طے کی ہے۔ بلکہ ہماری سعادت اور ہماری بدبختی اللہ نے اپنے علم کے ذریعے بتا دی کہ کون کیا۔ تو جب انسان اتنا کمزور ہے، تو وہ انسان اپنی، سب سے پہلے تو ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو آخرت کی بات کرتے ہیں، اور اس لیے آخرت کی بات کرتے ہیں، اللہ آخرت کی بات کرتے ہیں، تو ہماری آخرت کیسے بہتر ہوگی وہ اللہ کے بتانے سے؟ ہم خود اپنی آخرت بہتر کرنے کے بارے میں کیسے جان سکتے ہیں؟ چلیں آخرت چھوڑ دیجئے، اپنی دنیا ہماری کیسے بہتر ہوگی ہم تو یہ بھی نہیں جان سکتے۔ جو انسان مخلوق ہے، وہ انسان دنیا کیسے گزارنی ہے یہ بھی طے نہیں کر سکتا۔ ہم عقل کے نزدیک یہ بات محال ہے
کہ میں اگر خود پیدا نہیں ہو سکتا تو پیدا ہونے کے بعد میں سروائیو کیسے کر سکتا ہوں، یہ عقلاً یہ چیز محال ہے۔ اور دیکھیے قرآن نے اس بات کو کئی جگہ پر دلیل کے طور پہ ذکر کیا۔ آپ ذرا غور کریں قرآن کی کئی آیتوں میں قرآن تخلیق کے ساتھ کس کا ذکر کرتا ہے؟ ہدایت کا۔ اور ہدایت سے مراد، ایک ہدایت سے مراد شرعی ہدایت ہوتی ہے، اور ایک ہدایت سے مراد شرعی ہدایت کو ایک دفعہ چھوڑ دیجیے، اگر شرعی ہدایت کا تعلق آپ کہہ سکتے ہیں آخرت کے ساتھ ہے، دنیا کے اندر ہم نے سروائیو کیسے کرنا ہے یہ بھی ہدایت ہے، یہ ہدایت بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ نے صرف انسانوں کو ہدایت نہیں دی، شرعی ہدایت، اللہ نے تکوینی ہدایت دی ہے، یہ ہدایت اللہ نے جانوروں کو بھی دی ہے۔ مجھے بتائیں، شہد کی مکھی شہد بناتی ہے، خود بناتی ہے؟ اللہ نے اس کو بنانا سکھایا ہے۔ اس کو چھوڑ دیجیے، آپ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، خود پیدا نہیں ہوتا، انسان کا بچہ آپ لے لیجیے، اگر اس انسان کے بچے کو دودھ پینا نہ آئے اور اللہ تعالیٰ اسے دودھ پینا نہ سکھائیں یا رونا نہ سکھائیں، وہ بچہ سروائیو کر سکتا ہے؟ اس بچے کو دنیا کی کون سی طاقت ہے جو اسے رونا سکھا سکتی ہے کہ تجھے اگر دودھ نہیں ملے گا تو تو نے رونا ہے؟ وہ اگر اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ مجھے زندہ رہنے کے لیے دودھ چاہیے اور دودھ کے لیے میں روؤں گا یا روؤں گی تو مجھے دودھ ملے گا، ورنہ میری ماں کو پتہ نہیں لگے گا مجھے بھوک لگی ہے۔ اللہ نے جب اسے پیدا کیا ہے، اللہ نے اسے رونا سکھا کر بھیجا ہے۔ اگر اسے رونا نہیں آتا، دنیا کی کوئی طاقت اسے رونا سکھا نہیں سکتی۔ اور اگر اسے رونا آتا ہو، اسے دودھ پینا نہ آتا ہو، بتائیے دنیا کی کون سی طاقت ہے جو اسے دودھ پینا سکھا سکتی ہے؟ جب تک انسان ماں باپ اسے دودھ پینا سکھائیں گے اس وقت تک وہ ختم ہو چکا ہوگا۔ جس اللہ نے پیدا کیا وہ اللہ ہدایت دیتا ہے، اور ہدایت شرعی بھی ہوتی ہے، ہدایت تکوینی بھی ہوتی ہے۔ جس اللہ نے ریشم کے کیڑے کو ریشم بنانا سکھایا ہے، شہد کی مکھی کو شہد بنانا سکھایا ہے، جس کو اللہ نے قرآن میں وہی کہا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے شہد کی مکھی کو وحی کی، اس کے یعنی فطرت میں اللہ نے یہ بات ڈال دی کہ تم نے کیسے شہد بنانا کہ پہاڑوں میں گھر بناؤ، درختوں میں گھر بناؤ اور بیلوں میں گھر بناؤ، ثم کلی من کل ثمرات، پھر پھلوں کا رس چوسو، فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُولًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ۔ تو یہ شہد کی مکھی کو سارا کس نے سکھایا؟ اللہ نے۔ یہ چونٹی جو ہے، یہ اس کے بارے میں انجینئرنگ کی کتنی باتیں جو ہے وہ آج کل تو اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں باقاعدہ سائنسی طور پر۔ دی آنٹ کے نام سے ہارون یحییٰ کی کتاب ہے چونٹی، اس کا اردو ترجمہ موجود ہے۔ چونٹیاں کس طرح رہتی ہیں دنیا میں، چونٹیوں کو کس نے سکھایا؟ پرندے جو ہیں کتنے لمبے لمبے سفر کرتے ہیں، اور یعنی اتنی عجیب و غریب چیزیں دنیا میں موجود ہیں۔ یہ سب چیزیں دنیا میں، وہ ان جانوروں کے اندر وہ عقل نہیں ہے کہ وہ عقل سے یہ چیزیں کر سکیں، کہ اللہ تعالیٰ کے کرنے سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو انسان کی تکوینی چیزیں بھی اللہ کے حکم سے ہیں، اور تکوینی جو اللہ کی ہدایت ہے وہ بھی، ہم نے زندہ کیسے رہنا ہے، ہم نے کیا کھانا ہے ہم زندہ رہیں گے، کیا پینا ہے ہم زندہ رہیں گے، کیسے ہم سوئیں گے تو ہم زندہ رہیں گے، اور جو شرعی ہدایت ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ قرآن میں اللہ نے اکثر تخلیق کے ساتھ ہدایت کا ذکر کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے کہا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے فرعون کے پاس، فرعون کو دعوت دی تو فرعون تو کہتا تھا میں رب ہوں۔ حضرت موسیٰ نے کہا نہیں، رب تو رب العالمین ہے، میں اس کا نمائندہ ہوں۔ تو فرعون کہنے لگا مجھے ذرا اپنے رب کا تعارف کرواؤ۔ تو حضرت موسیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ قال فمن ربکما یا موسیٰ، فرعون نے کہا کہ موسیٰ اور ہارون تم دونوں کا رب کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی۔ اللہ کی دو صفات بیان کی کہ ایک تو اللہ خالق ہے اور ایک اللہ ہادی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے ہدایت دی، یعنی اللہ نے انسان عدم سے خود بخود وجود میں نہیں آیا۔ جب انسان عدم سے خود بخود وجود میں نہیں آیا تو جب انسان عدم سے وجود میں نہیں آ سکتا تو انسان سروائیو کرنے کے لیے وہ رستہ بھی خود نہیں سوچ سکتا۔ جو پیدا کرے گا وہ ہدایت بھی دے گا۔ اور قرآن کریم میں کئی جگہ پر اللہ نے تخلیق اور ہدایت کو اکٹھا کیا۔ اللہ صرف پیدا نہیں کرتا، اللہ دنیا میں رہنے کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں۔ صرف دنیا میں رہنے کا نہیں، پیٹ کیسے بھرنا ہے یہ بھی اللہ نے سکھایا ہے، اپنے جسم کو کیسے ڈھانکنا ہے یہ بھی اللہ نے سکھایا، لباس، دشمن سے کیسے بچانا ہے اپنے آپ کو یہ بھی اللہ نے سکھایا ہے۔ چیزوں کے نام حضرت آدم کو اللہ نے سکھائے تھے، ہر چیز سے بچنے کا طریقہ اللہ نے سکھایا تھا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی وہ انسان پہلے جنگلوں میں پیدا ہو گیا، پھر آہستہ آہستہ انسان نے یہ چیزیں خود کار طریقے سے سیکھنی، خود کار طریقے سے نہیں سیکھی، یہ اللہ نے سکھائی ہیں ساری کی ساری چیزیں۔
ہمیں ہمارا دین ایک ایک چیز سکھاتا ہے، کھانا سکھاتا ہے، پینا سکھاتا ہے، واش روم جانا سکھاتا ہے، قضاء حاجت کرنا سکھاتا ہے، اور صحابہ کرام ان چیزوں کو بڑے فخر سے بیان کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک صحابی حضرت سلمان فارسی تھے، کون تھے، کوئی یہودی عیسائی سے بات کر رہے تھے، تو وہ آگے سے اعتراض کرنے لگا کہ تمہارا نبی تو تمہیں قضاء حاجت کی باتیں بتاتا ہے، تو وہ بڑے فخر سے کہنے لگے، حضرت سلمان فارسی تھے شاید، کہنے لگے ہاں ہمارا دین، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ہمارے باپ کی طرح تھے، جس طرح باپ بچے کو چھوٹی چھوٹی چیز سکھاتا ہے، ہمیں ہمارا دین چھوٹی سے چھوٹی چیز سکھاتا ہے، ہمیں وہ قضاء حاجت کا طریقہ بھی سکھاتا ہے، کیونکہ اگر قضاء حاجت کا صحیح طریقہ نہ ہو تو بیماریاں لگ جائیں گی، پلیدگی لگ جائے گی، اس پلیدگی کا تعلق، نیکی بدی کا تعلق وہ جنت جہنم سے ہے، بیماریوں کا تعلق تو دنیا کے ساتھ ہے، وہ بیماریاں لگ جائیں گی۔ ہمیں ہمارا دین بیماریوں سے بھی بچاتا ہے، کیسے بیماریوں سے بچنا ہے، کیا کھانا ہے جو تمہارے لیے صحت کے لیے فائدہ مند ہے، اور ہماری دین دنیا کے لیے کیا چیز فائدہ مند ہے۔ تو تخلیق کے ساتھ ہدایت، جو انسان دنیا میں خود وجود میں نہیں آ سکتا، وہ انسان اپنے لیے ہدایت کا راستہ خود اختیار نہیں کر سکتا، انسان وحی کا محتاج ہے۔ وحی کے بغیر ایک مسلمان تو مسلمان، کافر بھی سروائیو نہیں کر سکتا۔ اسی لیے یہ کفار کبھی اپنی زندگی سے، جتنا مرضی مال ہو ان کے پاس، وہ کبھی اپنی زندگی سے خوش نہیں ہوتے۔ اسی لیے کفار کے اندر آپ دیکھیے خودکشی بہت زیادہ ہے، اور جن کو ہم جتنا زیادہ مالدار اور جتنا ہم ان کی قسمت پہ رشک کرتے ہیں، یہ بڑے دنیا کے اندر ترقی یافتہ ہیں، آپ دیکھیں ان ملکوں کے اندر خودکشی کی ریشو سب سے زیادہ ہے، جاپان کے اندر، سویڈن کے اندر، امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر، اور مسلمان ملکوں کے اندر خودکشی کی ریشو بہت کم ہے، اور جہاں ریشو ہے وہاں وہ دین سے دوری کی بنا پر، اللہ سے دور ہونے کی بنا پر، ورنہ پتہ نہیں کہیں پہ انہوں نے خودکشی کی مشین بنائی ہے، اور وہ حلال انہوں نے قانونی طور پہ اجازت دے دی ہے، تو بھی اجازت دے دی ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، تخلیق کے ساتھ ہدایت کی بات ہے۔ اللہ نے پیدا بھی کیا ہے، تندرست بھی بنایا ہے، اللہ نے اندازہ بھی لگایا، اور اللہ نے ہدایت بھی دی ہے۔ اس ہدایت سے مراد تکوینی ہدایت بھی ہے، اس ہدایت سے مراد شرعی ہدایت بھی ہے۔ تو ایک انسان دنیا میں جب پیدا ہونے کے لیے اللہ کا محتاج ہے، تو سروائیو کرنے کے لیے بھی اللہ کا محتاج ہے۔ یہ عقل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ تو بہرحال وحی کی ضرورت یہ ہے کہ جو انسان، ایک لفظ میں بات اپنی ختم کروں گا، جو انسان وجود میں آنے کے لیے وہ خالق کا محتاج ہے، تو وہ انسان دنیا میں زندگی کیسے گزارنی ہے دنیا میں، اور ہم تو کہتے ہیں آخرت میں بھی جو اصل ہے، تو اس کے لیے بھی وہ اللہ کے رہنمائی کا محتاج ہے۔ جو انسان دنیا میں خود نہیں آ سکتا، تو وہ انسان دنیا میں رہنا کا اور دنیا میں کامیابی، دنیا اور آخرت کی کامیابی کو کیسے پہچان سکتا، کبھی نہیں پہچان سکتا۔ اس لیے ہمیشہ دنیا کے اندر لوگ فیصلے کرتے ہیں اور بعد میں پچھتاتے ہیں، اور پچھلے نظام کو چینج کرتے رہتے ہیں، اور کبھی لوگ متفق نہیں ہوتے۔ اچھا جی، وحی کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے، وحی کے لغوی معنی ہم نے پڑھا کہ وحی کے لغوی معنی کے اندر خبر دینا بھی ہے، خفیہ طریقے سے خبر دینا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ تیزی بھی ہے۔ قرآن کریم میں وحی کا لفظ کس کس معنی میں استعمال ہوا، یہ ایک سلائیڈ ہے چھوٹی سی، یہ میں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں۔ قرآن کریم میں وحی کا لفظ لغوی طور پہ 6 معنی میں استعمال ہوا، اصطلاحی وحی کے علاوہ۔ اصطلاحی وحی کیا ہے؟ وہ جو اللہ تعالیٰ نبی پر اپنا میسیج بھیجتے ہیں، اور نبی آگے تو ابھی امت آپ کو، کی نظر نہیں آ رہا۔ میں ابھی آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں، ابھی میں نے شیئر نہیں کیا، ابھی میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں۔ جی اب آپ کو اسکرین شیئر ہو رہی ہے؟ یہ میں آپ کو نا سلائیڈ شیئر بھی کر دوں گا۔ اس میں آپ دیکھیے قرآن کریم میں وحی 6 معنوں میں استعمال ہوا، وحی کا لفظ۔ کیا کیا 6 معنی ہیں قرآن میں وحی کے؟ ایک تو اللہ تعالیٰ انسان کو الہام کرتے ہیں، عام طور پر نیک لوگوں کو اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے، اس پر وحی کا اطلاق ہو جاتا ہے۔
یہ جو وحی کا اطلاق ہے یہ وحی کا اصطلاحی معنی نہیں ہے. وحی کا اصطلاحی معنی وہ اب آگے ہم بات کریں گے. وہ جو اللہ تعالیٰ کسی کو بطور نبی یا رسول چن لیتا ہے پھر اس پر اللہ تعالیٰ اپنا کوئی میسیج نازل کرے، وہ اصطلاحی معنی ہے، وہ آگے ہم پڑھیں گے وحی کا معنی. وحی کے لغوی معنوں میں سے ایک معنی جو قرآن میں استعمال ہوا وہ اللہ کسی نیک انسان کے دل میں کوئی خیال ڈال دے، اس پر وحی کا اطلاق ہوتا ہے. جیسے قرآن میں ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تو موسیٰ کو دودھ پلا. حضرت موسیٰ کی والدہ نبی تھی؟ نبی نہیں تھی. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی حضرت موسیٰ کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالی. تو یہ وحی اصطلاحی وحی مراد نہیں ہے، یہ لغوی وحی مراد ہے. یہاں وحی سے کیا مراد ہوگا؟ الہام. ان کے دل میں اللہ نے یہ خیال پیدا کیا. اور قرآن میں ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے وَإِذَا أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي. وَإِذَا أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، میں نے حواریوں کے دل میں یہ بات ڈالی، حضرت موسیٰ کے حواری، کہ مجھ پر اور میرے نبی پر ایمان لاؤ. حضرت عیسیٰ کے حواری نبی نہیں تھے، تو اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ. اچھا جی، مختلف جانور، جیسے میں نے ابھی بات کی تھی شہد کی مکھی کی، مختلف جانوروں کے لیے اللہ نے جو ایک فطرت مقرر کی ہے اور ان کے ایک زندگی گزارنے کا ایک طریقہ کار اللہ نے مقرر کیا ہے، وہ جانور اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے. اور بعض دفعہ لگتا ہے کہ وہ بہت سسٹمیٹک طریقہ کار ہے، لیکن وہ ایک سادہ سا جانور ہے، وہ ایسا زندگی کیسے گزارتا ہے ایسے؟ وہ اصل میں اللہ نے اس کی ایک فطرت بنائی ہے، وہ اس فطرت کے مطابق زندگی گزارتا ہے. اس فطرت کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے بھی قرآن میں وحی کا لفظ استعمال ہوا ہے. جیسے شہد کی مکھی کی بات ہے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، جو میں نے ابھی آیت پڑھی تھی. یہ بھی لغوی وحی ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ ہم عام طور پہ اس کا معنی کرتے ہیں کہ آپ کے رب نے شہد کی مکھی کو یہ وحی کی، ہم یہ معنی کر دیتے ہیں. مراد یہاں کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے ان کی فطرت یہ بنائی. یہاں قرآن میں تو صرف یہ وحی کا لفظ شہد کی مکھی کے حوالے سے آیا ہے، ورنہ آپ چیونٹیوں کے حوالے سے دیکھ لیجئے، ریشم کے کیڑے کے حوالے سے دیکھ لیں، اور ہزاروں دنیا کے اندر ایسی مثالیں ہیں کہ وہ لگتا ہے جیسے سارا کچھ بڑا پری پلانڈ ہو رہا ہے، حالانکہ وہ جانوروں کے اندر نہ اتنی عقل ہے، نہ ان کے اندر اتنا کوئی سمجھ بوجھ ہے. اچھا، بے جان چیزیں جو اللہ نے پیدا کی ہیں، ان کا بھی پیدا کرنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. وہ بھی دنیا کے اندر کوئی نہ کوئی خاص کردار ادا کر رہے ہیں. وہ کیسے وہ کردار ادا کر رہے ہیں؟ وہ بھی اللہ کی ہدایت کی روشنی میں، جس کو قرآن نے وحی قرار دیا ہے. جیسے زمین قیامت کے دن اپنی خبریں بیان کرے گی. کیوں بیان کرے گی؟ یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها. ابھی بے جان چیز ہے. بے جان چیز کو جب اللہ نے پیدا کیا تو اللہ نے اس کا بھی ایک مقصد مقرر کیا ہے. جب اللہ ایک بے جان چیز کو پیدا کرتے ہیں، اس کو ایک کام کے لیے اللہ نے پیدا کیا، وہ اپنا کام سر انجام دیتی ہے وہ بے جان چیز. آسمان کو اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے اس کا اس کا کام مقرر کیا. زمین کو اللہ نے پیدا کیا، اس کا ایک کام مقرر کیا. پہاڑوں کو اللہ نے پیدا کیا، سمندر کو، دنیا کی ہر چیز لے لیں، اللہ نے جس کو پیدا کیا کسی نے کسی کام کے لیے پیدا کیا. اس کام کو وحی کہتے ہیں لغوی طور پر. اور اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ قیامت کے دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی. کیوں بیان کرے گی؟ کیونکہ اللہ نے اسے حکم دیا ہے اس کا، اللہ نے اسے یہ وحی کی ہے. یعنی اللہ نے اس کے اندر یہ بات رکھ دی ہے پیدائش کے ساتھ. زمین اب کیا کرتی ہے؟ ہم زمین کے اوپر چلتے پھرتے ہیں، ہماری ہر بات زمین سنتی ہے اور محفوظ کر لیتی ہے. اور قیامت کے دن زمین بتائے گی. سارے جو ہے نا وہ جو پلان بنتے ہیں، ساری سرگوشیاں ہوتی ہیں، زمین قیامت کے دن ساری خبریں بیان کرے گی. اچھا، آسمان، اللہ نے آسمانوں کو کیوں پیدا کیا؟ جس کام کے لیے اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا، اللہ نے آسمانوں میں اس کی وحی کی ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا. اللہ نے آسمانوں کو 7 دنوں میں بنایا، 2 دنوں میں بنایا 7 آسمانوں کو. وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا. اللہ نے ہر آسمان میں اپنا حکم وحی کیا ہے.
کیا اپنا حکم وہی کیا کہ میں نے تمہیں کس کام کے لیے پیدا کیا؟ اب یہاں کیا آسمانوں پر وحی ہوتی ہے، وہ جو رسولوں پر وحی ہوتی ہے، یہ اصطلاحی وحی مراد نہیں ہے، اس سے وہ آسمانوں کی جو فطرت یا جو اللہ نے ان کی پیدائش کا مقصد بنایا ہے، وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، سورہ فصلت میں اللہ، سورہ حامیم سجدہ میں اللہ فرماتے ہیں اللہ نے صرف آسمان کو پیدا نہیں کیا، اللہ نے آسمان کو پیدا کرنے کے ساتھ اس کا ایک سروائیو کرنے کا اور قیامت تک جو ایک اس کا کام ہے اللہ نے وہ بھی اس کو سجھا دیا ہے۔ دیکھیے جب اللہ تعالیٰ جمادات کو پیدا کر کے سجھا دیتے ہیں کہ تیری زندگی، تیری تخلیق کا مقصد یہ ہے، جانور کو، کیڑے کو اللہ سجھا دیتے ہیں، تو ایک انسان کو اللہ نے ایسے پیدا کر دیا بس۔ سورج، اور اس کو آپ مثال لے لیں، سورج چاند ستارے ہر چیز کو، چھوٹی سے چھوٹی چیز کو مثال لے لیں اور بڑی سے بڑی چیز کو مثال لے لیں، یہ جراثیم ہے، یہ ہر ایک کسی نہ کسی کام کے لیے پیدا ہوا ہے، بیکٹیریا ہے، وائرس ہے، جس چیز کو بھی لے لیں آپ، تو تخلیق کے ساتھ ہدایت تو لازم و ملزوم ہے نا۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ انسان اپنا راہ کیسے خود متعین کر سکتا ہے۔ ہاں اپنے راہ متعین کر سکتا ہے اگر خود پیدا ہوتا ہے، تو خود پیدا نہیں ہوا تو اپنے راہ کیسے متعین کر سکتا ہے؟ اس پر بھی وحی کا اطلاق ہوا ہے۔ اسی طرح اچھا اللہ جمادات کو کوئی بات پیدا کرنے کے ساتھ ان کا وظیفہ مقرر کر دیں، یہ بھی وحی ہے۔ اللہ جانوروں میں کوئی وظیفہ مقرر کر دیں، یہ بھی وحی ہے۔ اللہ عام انسانوں کے دل میں کوئی بات ڈالیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا تو انسانوں کی اچھی بری فطرت ایک حد تک اللہ نے انسانوں کے دلوں میں ڈال دی ہے، یہ بھی وحی ہے اللہ کی، جس کو اللہ نے قرآن میں، اس کے لیے وحی کا لفظ نہیں آیا، اس کے لیے قرآن میں الہام کا لفظ آیا ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے الہام کیا ہر نفس کو اچھی اور بری باتیں۔ ہر نفس کے، ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے اچھا کیا ہے، برا کیا ہے۔ توحید ہر بندے کو اچھی لگتی ہے اور شرک ہر بندے کو برا لگتا ہے، انصاف ہر بندے کو اچھا لگتا ہے اور بے انصافی ہر بندے کو بری لگتی ہے، سچ ہر بندے کو اچھا لگتا ہے، جھوٹ ہر بندے کو برا لگتا ہے۔ کچھ لوگوں کی فطرت مسخ ہو جاتی ہے، شراب ہر بندے کو برا لگتی ہے، دودھ ہر بندے کو اچھا لگتا ہے، لیکن کچھ بندوں کی فطرت مسخ ہو جاتی ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، ماں باپ یہودی عیسائی مجوسی بناتے ہیں۔ ذرا غور کریں، اس میں یہ نہیں ہے کہ ماں باپ بچے کو مسلمان بناتے ہیں، بچے کو یہودی عیسائی مجوسی تو ماں باپ بناتے ہیں، مسلمان کون بناتا ہے؟ اللہ۔ ماں باپ نہیں مسلمان بناتے، وہ فطرت کی وجہ سے مسلمان ہوتا ہے، ماں باپ اسی فطرت کو مزید سنوار دیتے ہیں، مزید تربیت کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں حدیث میں ہے کہ ماں باپ مسلمان بناتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے، وہ بچہ اس فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ، کافر کا بھی مسلمان کا بھی، لیکن اس کو ماحول، اس کو یہودی ماں باپ یہودی اس کی غلط تربیت کر، اس کی فطرت مسخ ہو جاتی ہے، پھر وہ غلط کو صحیح، صحیح کو غلط سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ اس غلط فطرت کو پھر وحی آ کر بتاتی کہ تیری اصل فطرت یہ تھی۔ وہی تو ہمیں ہماری اصل فطرت، ہماری اصل یاد دلاتی ہے، جو شرعی وحی ہے۔ اچھا بہرحال تو جس طرح اللہ نے جمادات کو پیدا کیا تو اللہ نے ان کا طریقہ کار مقرر کیا، اللہ نے جانوروں کو پیدا کیا، شہد کی مکھی کی مثال آ گئی قرآن میں، آسمان زمین کی مثال آ گئی قرآن میں، اسی طرح اللہ نے نبیوں کے علاوہ انسانوں کے دل میں بھی اللہ ایسی چیزیں ڈالتے رہتے ہیں۔ ایک تو اللہ نے پیدائش کے ساتھ رکھ دی، اللہ ویسے بھی دل میں ڈالتے رہتے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ کی ماں کی قرآن میں، اور اللہ نے اس کو وہی کہا ہے لغوی معنی میں، اور اللہ نے حواریوں کے دل میں بات ڈالی ایمان لاؤ، اس کو بھی اللہ نے وہی قرار دیا۔ اسی طرح فرشتوں سے اللہ کوئی بات کریں، اسے بھی لغوی طور پہ وہی کہتے ہیں۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، اللہ نے فرشتوں کو وحی کی جنگ بدر کے موقع پر، میں تمہارے ساتھ ہوں، جاؤ جا کر ایمان والوں کے قدم مضبوط کرو۔ تو فرشتوں سے اللہ کی بات چیت کو بھی اللہ نے وحی قرار دی ہے۔ اور اسی طرح کوئی انسان کسی انسان کو اشارہ کرے، یہ بھی وحی ہے، حضرت زکریا کے قصے میں۔ اور شیطان انسان کو وسوسہ ڈالے، اللہ نے قرآن میں اس کو بھی وحی کہا ہے، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ۔ وقت ختم ہو گیا، اسی پر بس کرتے ہیں۔ یہ وحی کے لغوی معنی ہیں جو قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، یہ میں سلائیڈ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اگلے لیکچر میں ہم پڑھیں گے کہ وحی کی اصطلاحی تعریف کیا ہے اور وحی اللہ تعالیٰ کیسے کرتے ہیں اصطلاحی طور پر، جس میں قرآن بھی آئے گا۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔